زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرط کیا ہے، یعنی کسی انسان پر کس صورت میں زکوٰۃ واجب ہوگی، اس کی شرائط کیا ہے؟ تو فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ مسلمان پر فرض ہوتی ہے، یعنی کافر پر فرض نہیں ہوتی۔ کافر شریعت کے احکام اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، تو لہذا کافر پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، بلکہ وہ فرض جو ہوتی ہے مسلمان پر ہوتی ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہو وہ اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، اس کا عاقل ہونا ضروری ہے، یعنی پاگل دیوانہ نہ ہو۔ اگر کسی پاگل دیوانے کے پاس اتنی رقم آ گئی، مثال کے طور پر اس کے والد کا انتقال ہوا تو اس کو میراث میں اتنا مال آ گیا کہ جو نصاب کے برابر ہے، لیکن یا کسی نے اس کو ہدیہ دے دیا، یا کسی بھی اعتبار سے کسی نے وصیت کی اس کے لیے کہ بھئی یہ جو ہے نا وہ میں اس کو اتنا مال دیتا ہوں، یہ میری وصیت ہے، تو چونکہ یہ آدمی، یہ بندہ یا یہ بندی یہ عقل مند نہیں ہے، جب عاقل نہیں ہے، ان کو اپنے نفع نقصان کا پتہ نہیں ہے، تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ تیسری شرط فقہاء نے لکھی ہے کہ بالغ ہونا، نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے۔ اور نمبر 4 یہ ہے کہ اس آدمی کا اسلامی ملک میں ہونا، یعنی وہ آدمی اسلامی ملک میں ہے اور اس کے پاس جو ہے نا وہ پیسے وغیرہ ہیں، تو اس پر زکوٰۃ کیا ہوگی، لازم ہوگی۔ اور اسی طرح آزاد ہونا، پہلے زمانے میں غلاموں کا سسٹم تھا، تو آزاد ہونا شرط ہے، غلام پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ اور ایک شرط یہ ہے کہ ایسی چیز کے نصاب کا مالک ہو کہ جو چیز 1 سال تک باقی رہنے کی اس میں صلاحیت ہو۔ اگر وہ چیز 1 سال تک باقی نہیں رہ سکتی، جیسے کہ فروٹ ہیں، سبزیاں ہیں، ترکاریاں ہیں، یہ سال کے اندر اندر ہی گل سڑ جاتی ہیں، تو اگر کسی کے پاس سبزیاں اتنی مقدار میں آ گئی ہیں تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح جس مال کا یہ مالک بنا ہے، جس کو ہم نصاب کہتے ہیں، اس نصاب پر 1 سال کا گزرنا بھی شرط ہے، یعنی 1 سال جب تک گزرے گا نہیں اس وقت تک زکوٰۃ اس پر لازم نہیں ہوگی۔ اور ایک شرط یہ ہے کہ سال کے شروع اور سال کے آخر میں نصاب کا پورا ہونا، یعنی کہ مثال کے طور پر رجب کی پہلی تاریخ کو میرے پاس اتنا مال آیا کہ جو نصاب کے برابر ہے، یعنی کہ 80,000 روپے میرے پاس کہیں سے آ گئے، تو اگلے سال اسی رجب کی پہلی تاریخ پر میرے پاس اتنی ہی مالیت یا اس سے زیادہ ہو، اس سے کم نہ ہو، تو چونکہ سال کے شروع میں اور سال کے آخر میں میرے پاس اتنا مال آ گیا کہ جو نصاب کے برابر ہے، تو اس پر زکوٰۃ کیا ہوگی، فرض ہوگی۔ سال کے بیچ میں اگرچہ مال مجھ سے آگے پیچھے ہو جائے، لیکن سال کا پہلا سرا اور سال کا آخری سرا، اس میں نصاب کے برابر اگر کیا ہے میرے پاس مالیت ہے، اس صورت میں مجھ پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ایک بات اور عرض کر دوں کہ زکوٰۃ جو فرض ہوگی مال پر، تو اس میں سے قرضے کو نکالا جائے گا۔ مثال میرے پاس 1 لاکھ روپے کا کیش ہے، سال بھی گزر گیا، لیکن اس میں کیا ہے میں نے کسی سے قرضہ بھی لیا ہوا ہے، مثال کے طور پر 50,000، تو جب 50,000 میں نے قرضہ لیا تو لاکھ میں سے پہلے 50,000 کو ہم نکالیں گے، پھر جو 50,000 باقی رہ گئے ہیں تو وہ چونکہ نصاب کے برابر نہیں ہے، اس لیے زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کیا میرے پاس لاکھ روپے ہیں لیکن میں نے کسی سے 20,000 روپے قرضہ لیا، تو لاکھ میں سے 20,000 نکالیں تو 80,000 پھر بھی بچتے ہیں، اور یہ 80,000 نصاب کے برابر ہیں، تو اس صورت میں زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو رقم میں سے پہلے قرضے وغیرہ نکالیں گے، اس کے بعد اگر نصاب کے برابر پیسہ بچتا ہے تو زکوٰۃ فرض ہوگی، وگرنہ فرض نہیں ہوگی۔